قیامت کا دن، قیامت کا نزول مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ ایک مسلمان اپنے رب کے وحدہ لا شریک ہونے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر جیسا ایمان رکھتا ہے، ویسا ہی ایمان اس کا اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ ایک دن نظام میں کائنات کو لپیٹ لیا جائے گا۔ بنی نوح انسان کو دی گئی مہلت اختتام پذیر ہو جائے گی اور تمام کے تمام انسان، خواہ وہ کسی بھی زمانے سے تعلق رکھتے ہوں، ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ قیامت کے دن سے متعلق محض دین اسلام نے صرف بات نہیں کی، بلکہ دیگر ادیان نے بھی اس دن کا ذکر اپنی تمام تر اہمیت کے ساتھ موجود ہے۔ قدیم تہذیب مائنڈس اور ایزٹیکس، جن کا تعلق کسی الہامی مذہب سے نہیں تھا، ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کے ہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ قیامت کے دن تک ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اب قیامت کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب صرف اور صرف اللہ کی ذات واحد کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جماعت تک کو اس گھڑی کے اصل وقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کی چند نشانیوں سے آگاہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام نشانیاں اپنی امت کو بھی بتا دی تھی تاکہ لوگ اپنی بخشش کے مواقع ڈھونڈ لیں۔ مختلف احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نشانیوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت یہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دیکھے تو سمجھ جائے کہ قیامت کے نزول کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ دین کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں نے کچھ نشانیوں پر ریسرچ کی ہے جو کہ میرے قلیل علم کے مطابق پوری ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ان چند نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو قرب قیامت سے پہلے ابھی تک پوری ہو چکی ہیں۔ دوستو، یہ میری ذاتی ریسرچ ہے اور آپ اس سے علمی اختلاف رکھنے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ پہلی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت کے نزول کا وقت قریب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کو 1400 سال سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ زمانے میں کئی بڑی تبدیلیاں بھی آ چکی ہیں، اور موجودہ دور میں اگر آپ اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر دوڑائیں تو صاف اندازہ ہو جاتا ہے کہ قیامت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ دوسری نشانی جو کہ ہم پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہے فلسطین یا عام زبان میں بیت المقدس کی فتح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد مسلمانوں نے 2 مرتبہ سرزمین بیت المقدس کو فتح کیا۔ پہلی فتح سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ہوئی۔ یہ فتح بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔ اہل کتاب علماء اس وقت بیت المقدس شہر میں موجود تھے اور انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ موجودہ دور میں بیت المقدس جس شخص کے ہاتھوں فتح ہونا ہے، جب وہ شہر کی فصیل کے باہر ہمیں نظر آ جائے گا تو بغیر کسی جنگ کے شہر کی کنجیاں اس شخص کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یہ فتح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت مبارک میں لکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب آپ مدینہ میں بیت المقدس پہنچے تو اہل کتاب علماء نے شہر کی فصیل کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے وہ تمام نشانیاں دیکھ لی جو انہیں اطاعت کے علم کے بنا معلوم ہوئی۔ انہوں نے فوراً سے شہر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ دوسری بار بیت المقدس کو فتح مسلمانوں کے عظیم سپہ سالار صلاح الدین یوسف بن ایوب نے کیا، جنہیں ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ فتح جنگوں کے ایک سلسلے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئی۔ ان جنگوں کو پروسیس یا سلیپی جنگیں بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر صلاح الدین ایوبی سے سوال کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر ان کی اپنی ذات کے لیے بیت المقدس کیا ہے، تو مسلمانوں کے اس عظیم جرنیل نے جواب دیا کہ سب کچھ۔ تیسری نشانی ہے انسانوں کی جانوروں جیسی موت کا شکار ہونا۔ عام زبان میں انسانوں میں شرح اموات کا بے حد بڑھ جانا، کسی ایک بیماری سے لاکھوں انسانوں کا لقمہ اجل بن جانا۔ طاعون، ایڈز، کینسر، یہ 3 ایسی بیماریاں ہیں
کہ جن سے بنی نوح انسان کی ایک بہت بڑی تعداد صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہے۔ مرنے والوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ گندا پانی پینے سے مرنے والوں کی شرح الگ ہے۔ ہم نے انسانوں کو جانوروں کی طرح مرتے دیکھا ہے۔ اگر ہم ان سب میں جنگوں کو بھی شامل کر لیں تو پھر مرنے والوں کی تعداد ان گنت ہو جاتی ہیں۔ چوتھی نشانی ہے مال کی بہتات۔ اگر آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دورائیں تو آپ کو مال کی بہتات صاف نظر آتی ہے۔ کاروبار کارپوریٹ ورلڈ نے انسانوں کو گھیر لیا ہے۔ انسانوں میں ناشکری عام ہو چکی ہے۔ جس کو جتنا مل رہا ہے، کم ہو یا زیادہ، وہ ناخوش ہے اور زیادہ سے زیادہ مانگ رہا ہے۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں یا نوکری پیشہ ہے، آپ اپنے ہاتھ میں آنے والے پیسوں سے ناخوش بھی ہوتے ہیں اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ محنت زیادہ کر رہے ہیں لیکن آپ کو پیسے کم مل رہے ہیں۔ اب انسانوں کی اس ناشکری کی وجہ سے مال کے بہتات زیادہ ہونے کے باوجود بے برکتی عام ہے، لالچ عام ہو چکی ہے اور اس لالچ کی وجہ سے انسان کسی بھی حد کو عبور کرنے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے۔ پانچویں نشانی ہے اہل عرب میں اگنے والا فتنہ۔ اس وقت سعودیہ عرب اور اس کے گرد و نواح میں لگی آگ یہی فتنہ ہے۔ اس فتنے سے عربوں کے گھر تک محفوظ نہیں ہے۔ جنگوں جدل عام ہے، مسلمان ناحق لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ عربوں میں دولت کا نام ہو جانا بھی ایک فتنہ ہی ہے۔ عربوں کے پاس مال بھی بہت ہے لیکن اس مال سے کسی دوسرے غریب مسلمان ملک کی مدد نہیں کی جا رہی۔ چھٹی اور آخری نشانی ہے مسلمانوں اور بنو اصفر یعنی کہ اہل روم میں صلح ہوگی۔ اس کے بعد اہل روم اس صلح کے مواقع کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں پر ایک لشکر لے کر حملہ آور ہوں گے۔ یہ سب کچھ صلیبی جنگوں یا کروسیس کے دوران ہم دیکھ چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور عیسائیوں کے مابین ایک معاہدہ چل رہا تھا جسے رچرڈ اور گائے نے مسلمانوں کو شہید کر کے توڑ دیا۔ عیسائیوں نے اپنا ایک لشکر بھی ترتیب دیا جو کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے اس لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا۔ دوستو، یوں تو قیامت کے آنے سے متعلق ہر نشانی نہایت اہمیت کی حامل ہے، لیکن ایک نشانی ایسی ہے جو کہ انسانوں اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے ایک الگ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ نشانی اس لیے بے حد خاص ہے کیونکہ جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا، باب توبہ یا توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کوئی بھی جس قدر مرضی گر گرا کر معافی کی درخواست کر لے، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی دیگر نشانی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ ہر کوئی کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر سکتا ہے، لیکن سورج سے مغرب سے طلوع ہونے پر یہ بات گوہر ہو جائے گی کہ انسانوں کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب قیامت قائم کی جائے گی اور روز محشر اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا۔ اس دربار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حساب ہوا وہ ہلاک ہوا۔ میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ ہمیں باب توبہ کے بند ہونے سے پہلے اپنے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز محشر ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں میں شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ایسی مزید انفارمیٹڈ ویڈیو کے لیے آپ ہمارا چینل اردو سکلز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔